الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. میرے بھائیو، قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا، آپ سب اردو سمجھتے ہیں نا؟ قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا بہت بڑی نعمت ہے. اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کی کلام کی بھی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو اس کے کلام کا بھی رتبہ مرتبہ ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ نے سنا ہوگا ابو سفیان کی بیوی ہندا فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 14 ایک روایت میں 16 18 ہے، جہاں کہیں ملے چاہے وہ کعبہ کے غلاف کے اندر ہو، ان کو قتل کر دینا. فتح مکہ کے وقت ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی تھا، ان کو قتل کر. باقی سب کے لیے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اب تم سب کو معاف کر دیا. جو ابو سفیان کے گھر میں جائے معاف، جو فلاں گھر میں جائے معاف، جو فلاں ہو معاف، فلاں معاف. لیکن ان سب کو اس لیے کہ ان لوگوں نے اسلام کو بہت اور مسلمانوں کو بہت ستایا ہے. ان لوگوں میں سے ایک عورت تھی ہندا، and she was a wife of ابو سفیان. ابو سفیان کی بیٹی she was a wife of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا she was a mother in law of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اس کو بھی مار دو جہاں کہیں ملے. یہ چھپ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. یہ کون ہندا تھی؟ یہ ہندا جس نے حضرت وحشی کو کہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے لڑائی میں جہاں کہیں ملے تم میرے غلام ہو، ان کو قتل کر کے ان کا ناک، ان کے کان اور ان کے دل اور ان کے کلیجہ سب کاٹ کر میرے پاس لے آؤ. cut everything at the part of the bodies and bring it to me، میں تم کو آزاد کر دوں. یہ ہندا ہے جس نے کہا تھا. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اوحد کے میدان میں جو کافر تھے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء تھے، ان کو قتل کر کے یہاں برچھا مارا اور آپ گر گئے اور ان کی ساری چیزیں آنکھ کان سب کاٹ کے لے گئے. ان کا دل جو تھا وہ اور کلیجہ جو ہے لیور وہ ہنڈا نے اپنے منہ میں چبایا، کہا میں نے بدلہ لیا میرے بھائی کے قتل کا، اور کہا ویسی تجھے آزاد ہے. اور ویسی تو آزاد ہو گئے، چلے گئے طائف کی طرف. یہ ہنڈا ہے، ان کے بارے میں ابن قیم، میں صرف ایک جھلک بتاتا ہوں قرآن کی. یہ ہنڈا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کرنا ہے، اس لیے کہ میرے چچا کو شہید کروانے والی یہ ہے. اور سارا سال اللہ کے حبیب اپنے چچا کو یاد کیا کرتے تھے، بہت غمگین تھے. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ وہاں میدان احد کے پاس گئے اور کہا میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اب دوسری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. یہ سید حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جا کر اللہ کے حبیب نے فرمایا، چونکہ شہداء اپنی قبر میں زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے دوسرے سپارے. تو یہ ایمان لے آئی چھپ کر کے اللہ کے حبیب کے پاس ہے. اللہ کے حبیب میں مسلمان بننا چاہتی ہوں. فرمایا ٹھیک ہے مسلمان بن جاؤ. He accepted her iman. But the question arises here, while one side Nabi sallallahu alaihi wasallam says wherever you find her, kill her, and quietly she came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and she approached about her iman, I want to believe in Islam. So Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam accepted her. کیوں؟ ابن قیم سوال قائم کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں. فرمایا ایک ایمان والا اتنا بڑا صحابی سیدہ حمزہ جس کے دل میں ایمان کی لہر تھی، جن کے دل میں ایمان کی جرا سا، بلکہ ان کا ایمان تو بہت اعلیٰ تھا، ہمارا ایمان تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا. اس کو چبانے سے خون کا اثر ہندا کے بدن میں گیا تھا. میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں ایسے بدن کو بھی جہنم میں جلانا نہیں چاہتا ہوں جس کے بدن میں ہندا، جس کے بدن میں ایمان والے حضرت حمزہ کا بدن کا یا خون کا قطرہ بھی گیا ہو، خون کا. اس پر ابن قیم فرماتے ہیں ایک حمزہ تو انسان ہے، حمزہ تو انسان ہے، اس پر ہندا کو اتنا بڑا درجہ ملا ہے. فرمایا اللہ کا کلام ہے، اگر اس کی محبت میں ہم بیٹھیں گے، اس کو یاد کریں گے، سمجھیں گے، تو پھر اللہ کتنا دے گا جو اللہ کا ذاتی کلام ہے. یہ ابن قیم فرماتے ہیں قرآن کے اوپر. اس لیے قرآن کی مجلس بہت بڑی مجلس ہے. میں نے حضرت مولانا خالد صاحب سے کہا کہ آپ کی مجلس میں بھی، اس لیے کہ یہ حکم تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا، جو جیل سے نکلے تو انہوں نے کہا میں جیل میں اتنے سال رہا، مالٹا میں انگریزوں نے ڈال دیا تھا شیخ الہند. انہوں نے کہا میں 2 سبق لے کر آیا ممبئی کے ایئرپورٹ سے. جب وہ نکلے اپنے بورڈ سے تو انہوں نے کہا 2 سبق لے کر آیا ہوں. ایک یہ کہ ہر مسجدوں میں قرآن کا درس دیا جائے، لوگوں کو قرآن سمجھایا جائے. لوگ اللہ کے کلام سے ناواقف ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. نمبر 2، جگہ جگہ صرف مکتب چالو کیا جائے، یعنی بچوں کے دل میں بچپن سے ایمان ڈالا جائے. آمنت باللہ، ہم کو آج تک یاد ہے جو بچپن میں یاد کیا تھا، 5 کلمے ہیں، یہ دعائے قنوت ہے، یہ سب کچھ آج تک یاد ہے. اس لیے کہ بچوں کے دماغ میں جو گھس جائے گا پھر زندگی بھر ایمان ان کے دماغ میں باقی رہے گا. کوئی چاہے گا بھی ان کو اسلام سے ہٹانے کا تو ان کا اسلام زندہ ہو جائے گا. یہ 2 چیز شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے ہمارے مولانا خالد صاحب سے کہا، میں نے ریکویسٹ کی کہ اس مسجد میں بھی، میں نے مولانا اسحاق صاحب سے بھی کہا، مسجد عثمان والوں کو، الحمدللہ انہوں نے بھی شروع کیا. مجھے یہ بات میں نے تو سالوں سے کرتا ہوں، لیکن بڑی تاکید سے مولانا یعقوب صاحب قاسمی نے مجھے کہا تھا بھائی تو ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، یہاں درس قرآن نہیں ہوتا ہے، آپ مسجد میں شروع کیجئے. تو الحمدللہ 14 سال میں 14 پاڑے ہوئے ہیں الحمدللہ مسجد کوبا میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں آ کر مول صاحب کہہ رہے تم آ جاؤ، میں نے کہا میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ریکویسٹ کی، آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. آپ سب لوگ بڑے خوش قسمت ہے جہاں پر عالم ہیں. بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں عالم ہی نہیں ہے.
اس لیے آپ اس کی قدر کریں. قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو. شیطان موو اوے فرام می. اسی لیے میں قرآن پڑھتا ہوں اور کوئی آ کر مجھے سلام کرے السلام علیکم اور میں اس کو قرآن پڑھتے پڑھتے وعلیکم السلام کہوں تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. حالانکہ سلام تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، پھر بھی کیونکہ اللہ کے کلام کا درجہ بہت بڑا ہے تو اگر کوئی کلام پڑھتا پڑھتا بات کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، اندازہ تو لگاؤ. حکیم الامت فرماتے ہیں شیطان اللہ کا کتا ہے. فرماتے ہیں کیا؟ شیطان اللہ کا ڈاگ ہے. اور ظاہری بات ہے میں کسی کے مکان کے سامنے کتا ہو اور اس کے مکان میں داخل ہونا چاہتا ہوں, I want to enter in the person's house just to visit him, تو کتا ہے تو میں تو ڈروں گا کہ کتا دوڑے گا میرے پیچھے, تو میں مکان مالک سے کہوں گا فون سے یا رنگ سے یا بیل سے کہ آپ کے کتے کو ہٹاؤ, میں ملنا نہ چاہتا ہوں, تو وہ صرف اپنے چو چو کرے گا تو کتا ہٹ جائے گا اور میں آرام سے داخل ہو جاؤں گا. فرمایا یہ شیطان اللہ کا کتا ہے, تم اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کے گھر قرآن کریم میں داخل ہو جاؤ, شیطان سے تمہاری حفاظت رہے گی. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ وفی روایت فہو اجزم وفی روایت فہو ابتر. جو بھی کام دنیوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو اس کام میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے, اس لیے وہ ادھورا رہتا ہے. ابتر کے معنی بتیرا, اس میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے. تو قرآن کریم جیسی کتاب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ہے, یاد رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. امام رازی نے لکھا ہے, سنن دارمی کی روایت ہے دوسری جلد کی, اس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہے, فرمایا الحمدللہ, سورہ الحمدللہ اس کا نام ام القرآن ہے, اس کا نام ام الکتاب ہے, اس کا نام سبع مثانی ہے. اس کے تو بہت سارے نام ہیں, اس کے نام سورہ وافیہ ہے, سورہ کافیہ ہے, سورہ رقیہ ہے, اس کا نام سورۃ الشفا ہے, اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے, اس کا نام فاتحۃ الکتاب. یہ سارے حدیث مروی ہے نام. فرمایا اس کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو پورے قرآن میں اور سورہ فاتحہ میں خصوصاً 3 مضمون اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں. ایک الوہیت, اللہ کی ذات اور صفات, 99 نیمز آپ نے پڑھا ہے. اللہ کی ذات رحمان رحیم یہ سب صفات ہے, رزاق ہے, غفار ہے, غفور ہے, سب یہ اللہ کے صفات ہے. ایک تو یہ بیان فرمایا. یہ کہاں بیان کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ کی الوہیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. نمبر 2 پورے قرآن میں اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں دوسری چیز بیان کی, معاد. معاد کا کیا معنی ہے؟ the day of resurrection. ہر آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ریزرک کیا جائے گا, قبر سے نکالا جائے گا. اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, مالک ہے. مالک میں فرق ہے, میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ معاد ہے. نمبر 3 اس میں قضا اور قدر کا ذکر ہے, تقدیر کا ذکر ہے, قضا اور قدر ہے, اور وہ ہے اللہ پاک نے بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے بیان فرمایا تم ہماری ہی عبادت کرو, یعنی ہم جو کہے وہ کرو, ہم تمہاری سن لیں گے.
اور پھر نبوت کو بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس کی تفسیر دوسری جگہ ہے انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ گویا 4 چیزیں پورے قرآن میں بھی ہے۔ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرمایا سارے تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا مطلب ہے معیت، ٹو جوائنٹ۔ جب آدمی بسم اللہ کی با پڑھتا ہے قرآن شروع کرنے کے لیے تو اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جڑ گیا۔ فرمایا سب کا خلاصہ اللہ پاک نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام ہے 7 مثانی، 7 آیت۔ اس کو 7 مثانی کیوں کہتے ہیں؟ راوی اس کے ابو سعید ابن المعلا، اس کو نقل کیا بخاری نے، اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی سے نقل فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں ابو سعید معلا ہے بخاری میں، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ تعال ہنا، لیکن وہ نماز میں تھے تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ نماز ختم کی تو اللہ کے حبیب کے پاس جلدی جلدی تشریف لے گئے، فرمایا میں نے تمہیں بلایا، تم نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا میں نماز میں تھا۔ فرمایا تجھے پتا نہیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب کبھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً آ جاؤ۔ یا قرآن میں ہے نا، فوراً آ جاؤ، لیو یور نماز، یو ول گیٹ دا ریوارڈ آف نماز۔ اللہ کے حبیب کے حکم پر جانے پر نماز کا ثواب۔ فرمایا آ جاؤ۔ فرمایا اللہ کے حبیب نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، میں آ جاؤں گا۔ فرمایا آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ ابو سعید بن معلا بھی فرماتے ہیں، دونوں واقعات ہیں۔ فرمایا جب میں نکل رہا تھا تو میرا ہاتھ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں تھا اور نکل رہے تھے۔ میں نے جانے سے پہلے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ نکلنے سے پہلے ایک سورت بتاؤں گا، بتا دیجئے۔ فرمایا تم قرآن نماز میں کون سی سورت پڑھتے ہو بار بار؟ فرمایا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ فرمایا یہی سورت ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ اللہ پاک نے اسپیشل قرآن سے الگ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَثَانِي سَبْعًا، پہلے 7 کا ذکر ہے اور بعد میں والقرآن العظیم کا ذکر ہے۔ مجھے 7 آیتیں دی سورہ فاتحہ کی کہ جو نہ پچھلی کتابوں میں ہے نہ قرآن میں ہے، یعنی قرآن کا شروع ہے۔ فرمایا تم اس کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ مثانی کے معنی ہے بار بار پڑھی جاتی ہے۔ 7 مثانی، مثانی کے 7 آیتیں، 7 کے معنی مثانی کے معنی اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہیں، ہر رکعت میں اللہ سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، بخاری کا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا۔ ابو سعید خدری اس کے راوی امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کی جماعت سفر کر رہی تھی، راستے میں ایک گاؤں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، مشہور روایت ہے، بچھو نے کاٹ لیا، بٹن بائی اسکورپین۔ اب کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو سردار کی لڑکی جیسے بخاری میں ہے یا کوئی آدمی وہاں صحابہ کرام کی جماعت کے پاس پہنچے، کہا تم میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہے ہمارے سردار کو، اس لیے کہ بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کھڑے ہو گئے، کہا میں آ رہا ہوں۔ وہاں پر گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا، فوراً زہر اتر گیا، یہ بخاری شریف میں ہے، فوراً پوائزن نکل گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، مرنے کے قریب ہونے والا ٹھیک ہو گیا۔ تو ابو سعید فرماتے ہیں میں نے پہلے سے کہا تھا 30 بکری لوں گا تمہارے پاس سے، بخاری میں ہے، یہ لفظ بخاری میں ہے۔ فرمایا کتنی؟ 30 بکری لوں گا۔ کافر تھے وہ، 30 بکری۔ فرمایا ٹھیک ہے دے دوں گا، اور سردار تھا، مالدار تھا۔
دے دی 30 بکری، ٹھیک ہو گیا، جان سے بڑھ کر کیا ہے، دے دی اس نے۔ صحابی لے کر آئے 30 بکری جماعت کے سامنے، فرمایا نہیں کھائیں گے، تم پہلے سے کر رہے تھے؟ فرمایا نہیں، میں نے کچھ قرآن کی آیتیں جھاڑ پھونک کر لی، ٹھیک ہو گیا وہ 30 بکری۔ فرمایا ہم نہیں کھائیں گے اس کو، اس کا دودھ نہیں پیئیں گے جب تک مدینہ منورہ جا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لیں۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تجھے کس نے بتایا تھا کہ دم کرنے کا؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ ہی نے تو بتایا تھا اس روایت میں کہ ام الکتاب دم کیا کرو، یہ ام الکتاب کا لفظ ہے، ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں، یہ سورہ فاتحہ، اس کو دم کرو۔ میں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا 30 بکری میں بھی میرا بھی حصہ رکھنا، بخاری میں ہے، بخاری شریف میں ہے، میرا بھی حصہ اس میں ہوگا، میں نے بتایا تھا۔ اس تو بہت زیادہ مسائل ہے، بہت زیادہ۔ تو اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے کہ بار بار اس کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گارنٹی سے، فرمایا کہ فضائل اعمال میں بھی شاید لکھا ہے انہوں نے، لیکن حضرت کی تعویذات کی اجازت ان کے خلیفہ کے واسطے سے مجھے بھی پہنچی ہے، تو ان کے خلیفہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں روزانہ پابندی سے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کرے، اپنے اوپر دم کرے، 40 دن تک، 40 days 40 times سورہ فاتحہ ایوری ڈے بٹوین فجر سنت اینڈ فرض۔ کیسا ہی بیمار ہو، چاہے کینسر کا بیمار ہو، اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا سورۃ الشفا ہے، اس میں شفا ہے، اس میں دل کی بھی شفا ہے، بدن کی بھی شفا ہے، دونوں اعتبار سے اس میں بڑے فضائل ہے اس کے۔ اسی لیے سنن نسائی کی روایت ہے، امام نسائی نے اس کو نقل فرمایا، یہ تو ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور اوپر والی بخاری کی ہے، یہ نسائی کی روایت، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جبرائیل تھے، یہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، وہ دوسرے وحشی تھے، یہ دحیہ کلبی ہے۔ دحیہ کلبی اتنے خوبصورت تھے، he was so handsome کہ اپنے جب مدینہ کی گلی میں چلتے تھے تو اپنے اوپر کپڑا رکھتے تھے، بہت خوبصورت تھے، اور جبرائیل کبھی کبھی ان کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کر۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت دحیہ ہر وقت، جیسے ہم برے لوگ ہوتے ہیں جیب میں چاکلیٹ رکھتے ہیں، سویٹ رکھتے ہیں تو چھوٹے بچے کو دے دیتے ہیں، حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ جہاں کہیں نبی کے نواسے ملتے تھے ان کو کھجور دیتے تھے، اس زمانے میں کھجور سے بھر کر کون سی سویٹ ہو سکتی تھی، وہ دیتے تھے۔ تو اسی عادت کی طرح حضرت حسن آئے، دحیہ کے پاس بیٹھ گئے، وہ سمجھا دحیہ ہے لیکن وہ تو جبرائیل تھے، اور جبرائیل کہاں کھجور رکھنے والے پاس میں۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں جبرائیل السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان کی چرچرانے کی آواز، when you open the door some type of noise you can hear، ویسے بند کرے تو کیسا نوائز، ایسی آواز آئی۔ جبرائیل نے اوپر دیکھا، نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جبرائیل نے فرمایا او میرے نبی، یہ آسمان کا، پہلے آسمان کا دروازہ آج کھولا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اتنے میں وہ فرشتہ سامنے آ کر بیٹھ گیا، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور فرمایا میں نے اللہ سے اجازت لی آپ کی زیارت کے لیے، اللہ کے حبیب کی، اور فرمایا اللہ نے مجھے 2 چیز دی ہے آپ کو دینے کے لیے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی ہے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک لاسٹ 2 آیتوں سورۃ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ امام نسائی نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ اس کے فضائل میں تم جاؤ تو کہیں گھنٹے مہینے لگ جاتے ہیں، خیر جو مختصر بات بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں جب بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین مجدنی عبدی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فرشتے میرے بندے نے میری تعریف کی، ہی پریز فار می ان الصلاۃ۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فرمایا میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف الگ ہے، ثنا الگ ہے،
اور فرمایا جب مالک یوم الدین کہتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے اس نے اپنے سارے کام کاج مجھے سپرد کر دیے. ایک روایت میں ہے کہ میری تعظیم کی اس نے, he respected me, مالک یوم الدین, مالک سمجھا مجھے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے بندہ نماز میں تو اللہ کہتے ہیں this is between me and my servant. ایاک نعبد میرے لیے, نستعین اس کے لیے, آدھا میرا آدھا اس کا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ اب مانگ جو مانگنا ہے تیرے ہر سوال کو پورا کر دوں گا. یہ صحیح حدیث امام مسلم نے نقل فرمائی ہے. میرے جیب کی کوئی بات بیان نہیں کروں گا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. من کذب علی متعمدا مقعدہ من النار, جو آدمی جھوٹی حدیث بیان کرے وہ دنیا سے اپنی سیٹ کو, جہنم کی سیٹ کو ریزرویشن کر لے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اب یہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے ہے, رب العالمین, جو رب سارے جہانوں کا رب ہے. فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ اکبر, فرمایا الحمدللہ ان کا دعویٰ ہے اور دلیل رب العالمین ہے. تعریف کس کے لیے؟ جو جہانوں کا رب ہے, سب کے لیے نہیں. اور یاد رکھو تعریف ہوتی ہے کرنے والے کی, نہ کہ اس چیز کی. یہ کسی نے بہت اچھی مسجد بنائی تو مسجد کو دیکھ کر ماشاءاللہ, لیکن بنانے والا کون ہے؟ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے سارے جہانوں کو بنایا ہے اور تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اس جیسا کوئی خالق نہیں, مالک نہیں, رب نہیں ہے. قرآن کریم میں رب کا لفظ پوری جگہ پر, ہر جگہ پر رب 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 بہت کم ہے. رحمان رحیم خالق مالک بہت کم ہے, لیکن رب زیادہ ہے. رب کے معنی ہے نطفے سے لے کر یا یوں کہہ دو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک بڑا کرنے والا اللہ ہے. یہ رب ہے, پالنے والا رب کے معنی پالنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. ماں تو کھاتی, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اندر میں کیا ہو رہا ہے, بچے کو کیا ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ ہی کر رہا ہے, یہ رب ہے. لیکن امام راضی ایک سوال قائم کرتے ہیں بہت زبردست. واللہ میں کہہ رہا ہوں, آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا, میں نے کہا چلو تفسیر سورہ ترازی کو دیکھ لیں. عجیب یہ سوال میرے ذہن میں پہلے تھا بہت سی مرتبہ ایسا کہ سارے جہاں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تعریف اچھے کام کی ہوتی ہے. برے کام پر کوئی تعریف کرتا ہے؟ کبھی نہیں. برے کام پر کوئی تعریف نہیں کرتا ہے, تو اس کے سر پر جھوٹا مارے گا. اچھے کام پر تعریف ہوتی ہے نا. لیکن دنیا میں بہت سارے کام میری عقل کے مطابق بہت سارے برے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے, فلاں جگہ مارے جا رہے ہیں, فلاں جگہ ظلم کیا جا رہا ہے, ان پر قتل کیا جاتا ہے, کیا اور کیا دنیا میں ہو رہا ہے. پھر بھی اللہ کی تعریف, جبکہ یہ سارا جہاں اللہ کا ہے بنایا ہوا. سوال میرا سمجھ میں آیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی چھوٹی سی عقل کے مطابق یہ سوال ذہن میں آتا ہے, ورنہ اللہ اس کی مصلحت کو, حکمت کو جانتا ہے کہ ایسا دنیا میں کیوں ہو رہا ہے. یہ سمجھ میں. جیسے اس کی مثال فرماتے امام راضی, ایک بچہ ہے, اس کو ناسور فورا لگ گیا, آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس کو ہاتھ سے ایسا پھسواڑے گا, بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. نہیں, وہ کیا کرے گا؟ اس کو کاٹے گا تاکہ آگے نہ بڑھے, بدن خراب نہ ہو. اب جیسے ہی اس کو کاٹ رہے, بچہ چلا رہا ہے, رو رہا ہے, تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دو رو رہا ہے, ایسا کہتے ہیں؟ نہیں, ڈاکٹر کی نیت بھی بری نہیں ہے, اچھے کرنے کی نیت ہے. اچھا کرنے کی نیت ہے کہ یہ فورا نکل جائیں, یہ پمپل نکل جائیں, یہ ٹھیک ہو جائیں. ماں باپ بھی چاہتے ہیں, روتا ہے رہنے دو, رونے دو, پریشان ہے پریشان ہونے دو, غمگین ہے غم ہونے دو, لیکن یہ تو ٹھیک ہو جائیں. اللہ کی بھی یہی مصلحت ہے, اس کی مصلحت کو وہی جانتا ہے. میری چھوٹی عقل میں آنے والی یہ بات
نہیں ہے. جیسے امام راضی اس آیت کی تفسیر میں اور مثال دیتے ہیں. امام راضی خود کہہ رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں, اللہ اکبر, کہہ رہے ہیں ذو المصری کا واقعہ ہے, نقل کر رہے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, وہ سمندر کے کنارے چل رہے تھے, ایسے چل رہے تھے, دیکھا اسکورپین بچھو چل رہا ہے ان کے آگے آگے, یہ دیکھ رہے ہیں. کہ کبھی کبھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق, اللہ کی کیا مصلحت, اس لیے کہ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. حالانکہ تفسیر رازی میں لکھا ہے مقاتل کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے 80 جہان بنائے, انسان ایک جہان ہے, جنات ایک جہان ہے, اسی طرح کتنے جہان ہیں, فرمایا 40,000 زمین کے اوپر ہے اور 40,000 جہاں دنیا جو ہے وہ پانی کے اندر میں ہے. اللہ ہی جانتا ہے اتنی بڑی جہان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چل رہے تھے, دیکھا چھپکلی, یہ امام غزالی نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں, چھپکلی ایسی جا رہی ہے. فرمایا اللہ اس کو کیوں پیدا کیا, گھومتی رہتی ادھر سے ادھر, کوئی کام نہیں, بیکار ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, صبح ان فی خلق السماوات والارض, وقت اللہ کے حبیب روزانہ یاد پڑھتے تھے, روزانہ فجر میں اٹھتے تھے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اے اللہ رات و دن کا بدلنا, آسمان و زمین, اور پھر کیا کہا, یہ عقل کس کے لیے, سمجھدار لوگوں کے لیے نشانی ہے, سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہی خالق ہے. اب سمجھدار کون ہے, اللہ کے الذین یذکرون اللہ قیاما, کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وقعودا, بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, لائے ڈاؤن ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میری اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ کر سوچتے ہیں خالق تو تو کوئی ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں. اور کیا کہتے ہیں, سبحانک, تو ہی پاک ہے, فقنا عذاب النار, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے اس دنیا کو بیکار اور یوزلیس پیدا نہیں کیا ہے, سبحانک, تو ہی پاک ہے, اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. جو آدمی یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور دنیا آخرت کی, دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہیں, اس کو 60 ایئرز عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جب تم پیدا ہوئے تو چھپکلی نے یہی سوال کیا تھا کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. اللہ کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے. دیکھو یہ آپ بچھو کو دیکھو گے تو مارو گے, لیکن اللہ کی مصلحت کو کون پہچان سکتے ہیں. حضرت فرماتے بزرگ راضی فرماتے ہیں وہ بزرگ چلتے گئے, دیکھا کہ ایک جگہ پر وہ بچھو نے منہ کیا, پانی سمندر ہے نا ایسا, ریور, بہت بڑا ریور ہے, ایسا منہ کیا پانی میں, لیکن پانی میں جا نہیں سکتا ہے. اتنے میں ٹوٹل آیا, کچھوا ٹوٹل آیا, اور یہ جو ہے اس کی بیک کے اوپر بیٹھ گیا, بچھو اس کی بیک کے اوپر بیٹھ گیا. یہ بزرگ فرماتے ہیں میں اللہ کی مصلحت کو آج دیکھ کر رہوں گا کہ بچھو کبھی جانور کو چھوڑتا نہیں, جو بھی آیا اس کو کاٹ دیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا تھا نا, تو اللہ کے حبیب نے پانی منگوایا, تھوڑا نمک ڈالا اور ڈال دیا تو وہ پوائزن نکل گیا. فرمایا اس نالائق نے تو نبی کو بھی نہیں چھوڑا, نبی کو بھی کاٹ دیا, کسی کو نہیں چھوڑتا ہے, تو یہ ٹوٹل کو کہاں چھوڑنے والا ہے. بیٹھ گیا اور جا رہا ہے, جیسے ہمارے حضرت فرماتے کشتی جا رہی ہے, کشتی میں بیٹھ کے جا رہا ہے ادھر سے ادھر. وہ بزرگ فرماتا ہے میں نے بھی وہ کشتی لے لی اور میں بھی بیٹھا پیچھے, کشتی میں جا رہا ہوں, اس کے پیچھے 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 وہ ادھر ادھر گھومتے 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 سمندر کے اس کنارے گیا. وہ ٹوٹل کھڑا ہو گیا, اس نے جم کیا اسکورپین نے اس طرف, اس کنارے پر, اور جا رہا ہے. میں بھی کشتی سے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں ایک آدمی سویا ہوا ہے درخت کے سائے کے نیچے, اور ایک بہت بڑا سانپ فن پھیلائے کھڑا ہے. اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے یہ بچھو گیا, اس کی بیک پر بیٹھا اور اس سانپ کو ایسا کاٹا کہ وہ سانپ وہیں پر مر گیا. یہ فخر الدین رازی کا حوالہ میں نے دیا ہے, آپ دیکھ لیجیے, اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے, سب سے بڑی تفسیر ہے عربی میں. فرمایا اللہ کی مصلحت. اب یہ جیسے اٹھا تو میں بزرگ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں, اس نے بچھو کو دیکھا تو لکڑی سے مارنے کے لیے بچھو کے پیچھے دوڑ رہا ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, بھائی اس بچھو نے تجھے بچایا ہے, تو اس کو مار رہا ہے. پورا واقعہ سنایا. فرمایا اللہ کی مصلحت ہے, کس کو بچانے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچایا ہم نہیں جانتے ہیں.
ہم نہیں جانتے. وہ پورا واقعہ مول صاحب کبھی سنائیں گے. اللہ کی مصلحت کو وہی جانتا ہے. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو پتا ہے 15 پارے میں ہے وہ کیوں بچے کو قتل کیا. چھوٹا بچہ کھیل رہا تو اس کو جا کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. دوسری جگہ گئے تو کشتی کا نیچے سے تختہ توڑ دیا اور ڈوب جائے گی, پانی اندر آ جائے گا. کیوں؟ اور تیسرا آدمی جس کی دیوار کھڑی کر دی, حالانکہ گاؤں والوں نے کھانے نہیں دیا تھا. یہ کیوں؟ اللہ نے کہا تھا خضر کو ایسے کرنا ہے. اس کی مصلحت میں جانتا ہوں کہ وہ کشتی وہاں کا بادشاہ لے لیتا تھا تو میں نے اس کو عیب والی کر دی تاکہ وہ نہ لے. خضر نے کہا اللہ نے مجھے کہا تھا. اس بچے کو اس لیے میں نے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کر اس کے نیک اور صالح ماں باپ کو کافر بنا دے گا. اس کے کفر سے بچانے کے لیے بچے کو بچپن سے قتل کر دیا. اور بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایک ایسا بچہ دیا کہ جس سے کئی انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی مصلحت کو وہی جانتا ہے. اور دیوار کو اس لیے کہ اس کا پردادا بہت نیک تھا اور اس نے وہاں پر خزانہ رکھا ہوا تھا. دیوار گر جائے گی تو لوگ یتیم کا خزانہ کھا لیں گے, تو دیوار کو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کھڑی کر دی تاکہ جب بڑے ہو تو وہاں سے خزانہ لے لے. ساری مصلحت اللہ جانتا ہے. میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, الحمدللہ رب العالمین, سارے جہانوں کا رب. اب تو عرب بھی ختم, خرب بھی ختم. اب تو سائنس والے نوری اختیار کرتے ہیں, لاکھوں نوری کے برابر. تمہیں پتا ہے نوری کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک نور اگر چلے تو کتنا سیکنڈ لگتا ہے پوری دنیا میں. یہ سائنس لوگوں نے لکھا ہے 8600,000 ایئرس مائل سے یہ سورج کی روشنی زمین پر آتی ہے, 8 سیکنڈ لگتی ہے. 8 سیکنڈ. 8600,000 مائل دور سورج ہے, اس کی روشنی دنیا میں آتے ہوئے 8 سیکنڈ لگتی ہے. سارے جہاں کا رب اللہ ہے. اس لیے قرآن کریم اب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مولانا آپ شروع سے ہی شروع کر دیجئے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ورنہ اس پر تو سال بھی نکل جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن کی اصل مقصود میرا تھا کہ ہم بسم اللہ تو کر دیتے ہیں لیکن کلیپنگ فرام بوتھ سائڈ, تالی دونوں طرف سے. امام صاحب بھی آئے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں 1 2 3 آیت کے لیے کبھی 16 کبھی 14 کبھی 13 تفسیر کو دیکھتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, بہت ڈر لگتا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں, اپنے اکابرین نے اور صحابہ کرام نے, اور یہی تو مطلب ہے نبی علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کی ہے, صحابہ نے کی ہے, اولیاء و تابعین نے, جس طرح سے اس حساب سے ہم تفسیر کریں انشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوى واہل المغفرة. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل. یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کو تیرے دربار میں پیش کر کے ہم اپنے گناہوں کی ریکویسٹ کر سکیں, معافی کی ریکویسٹ کر سکیں. اے اللہ ہمارے پاس ایک سجدہ بھی اخلاص والا نہیں ہے. اللہ ہمارے اعمال تو بڑے کمزور ہے, اللہ ہماری عبادتیں بڑی کمزور ہے, وسوسوں سے بڑی ہوئی نماز ہے. اے اللہ ریاکاری سے بڑے ہوئے صدقات اور زکوٰۃ ہے. اے اللہ تیرے قرآن, اے اللہ اس کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جتنا بڑا ہے اتنے تیرا کلام بھی بڑا ہے. اے اللہ تیرے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے, اس کلام کا ہم سب مل کر تجھے واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ اسی محبت میں, قرآن کی محبت میں اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. آمین.
اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اللہ اس مسجد میں بیٹھ کر پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اللہ امت کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے۔ ہم کپڑوں کے بڑے اجلے ہیں، اے اللہ دل کے بڑے گندے ہیں، اللہ کپڑوں کے بڑے اجلے ہیں، دل کے بڑے گندے ہیں، اے اللہ زبان کے بڑے میٹھے ہیں، اندر سے کڑوے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین اعمال ہمارا دیکھا جائے تو ہم گندے ہی گندے ہیں، لیکن مولا آخر تیرے ہی تو بندے ہیں، ہم کس کے سامنے جائیں گے؟ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، جرموں کا اقرار کر کے ہم تیرے سامنے توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اللہ ہماری اس مجلس کی ابتدا ہوئی ہے درس قرآن کی، اے اللہ اس میں بے انتہا برکت نصیب فرما، اور آنے والے جتنے دروس ہو اے اللہ اس کو تو قبول فرما، بے انتہا برکت نصیب فرما، علم نافع سے نواز دے، علم نافع سے نواز دے۔ اے اللہ اپنا علوم کھول دے، اے اللہ بولنے والے پر اپنا علوم کھول دے۔ لا العالمین اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کے اطراف والوں کو آباد فرما، مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، مسجد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو آباد فرما، ان کی آل و اولاد کو آباد فرما۔ اللہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکل جتنے بھی مشکلوں میں پھنسے ہیں اللہ مشکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین مرنا تو ہے ہی ایک دن، اے اللہ زندگی ہماری گزر گئی نفس و شیطان کی اتباع میں، بقیہ کتنے دن باقی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین بقیہ زندگی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ مولانا نے ہم سے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے ہیں، یہ تم سے بیعت کیا ہے اللہ، تجھ ہی سے توبہ کی ہے، اے اللہ تجھ ہی سے توبہ کی ہے۔ الہ العالمین تو ان کی توبہ کو قبول فرما، پورے مجمع کی توبہ کو قبول فرما، استقامت علی توبہ نصیب فرما، استقامت علی بیعت نصیب فرما، اور جہاں جہاں ہمارے مریدین ہیں اے اللہ سب کو روحانی اولیاء کرام اور صالحین کی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ رحمتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری مجلسوں کو قبول فرما، اور جہاں جہاں جس لائن سے دین کا کام ہو رہا ہو، مراکز میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں تو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو اس مجمع میں جو بھی آمین کہنے والا جس کی آمین تجھے محبوب ہو اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین ملا کر ہماری توباؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔